قل تعالوا ندعو قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. سید کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے مدینہ میں تشریف لے کے آئے، مدینہ میں کون تھے؟ یہودی تھے اور اوس اور خزرج کے مشرک تھے، اور تھوڑے سے مسلمان 100 سوا 100 کے قریب مسلمان مدینہ کے رہائشی، باقی سارے غیر مسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں جا کے جو سب سے پہلا کام کیا، یہ آیات اس وقت نازل ہوئی. قل یا اہل الکتاب، اے پیغمبر اہل کتاب سے کہیے، یہود سے کہیے، تعالوا الی کلمۃ، تم آؤ اس کلمے کی طرف. کس کلمے کی طرف؟ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. یہ غیر مسلموں سے کہا جا رہا ہے، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس بات پر آ کے ہمارے ساتھ متحد ہو جاؤ تو ہم اور تم میں کامن ہے، سیم ہے. اور وہ کون سی بات کہ اللہ کے ساتھ، اللہ مشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. تو لہٰذا اگر غیر مسلموں سے اتحاد ہو سکتا ہے اپنی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ملک کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اور خود رسول اللہ علیہ السلام کر رہے ہیں، تو پھر منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے. یہ مسلمان جن کا کعبہ ایک ہے، جن کا رسول ایک ہے، جن کی کتاب ایک ہے، سب کچھ ایک ہونے کے باوجود یہ متفرق ہے، یہ تفریق ہوئے بیٹھے ہیں. ان کے درمیان اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ اس بات قرآن میں کسی کو اختلاف ہے؟ یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں میں سے قرآن میں کسی کو اختلاف ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث میں کسی کو اختلاف ہے؟ تو مسلمان ہونے کا ناطہ کیا بنتا ہے؟ جہاں پہ قرآن آ جائے، جہاں پہ حدیث آ جائے، وہاں پہ ساری تفریقیں، وہاں پہ ساری آراء، وہاں پہ سارے خیالات ایک سائڈ پہ. کسی امام کی بات ہو، کسی رہبر کی بات ہو، کسی مقتدا کی بات ہو، جب قرآن اور حدیث آ جائے، عمل صحابہ آ جائے اور سلف صالحین کا منہج آ جائے، وہاں پر ساری باتیں ایک سائڈ پہ کر کے سر تسلیم خم کر لیا جائے، تو یہ وہ پہلا جز ہے جس کے اوپر امت جمع ہو سکتی ہے. دوسری بات اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. قرآن کریم کی آیت سے اگر آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں تو اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے اندر پارہ نمبر 10 کے پہلے صفحے اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑو نہیں آپس میں، فرقوں میں نہ پڑو، اختلاف نہ کرو. کیا ہو جائے گا اگر کریں گے نہیں؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، شکست کھا جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری طاقتیں دم توڑ بیٹھیں گی. آج مجھے بتائیں مسلمانوں کی تعداد میں کمی ہے؟ مسلمان تھوڑے ہیں. دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں. اگر دنیا کی 8 ارب آبادی ہے تو اس میں 2 ارب یا اس سے اباب مسلمانوں کی تعداد ہے. مگر اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہونے والی قوم بھی مسلمان ہے. سب سے زیادہ وہ قوم جس کو چپیڑیں پڑ رہی ہیں دنیا کے اندر، وہ قوم جس کو دنیا میں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کی قوم ہے. آپ گرمی کی شدت میں بیٹھے، میں انتظار کے ساتھ بات کو مکمل کرتا ہوں. دوسری چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اللہ نے کہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو پھر تم فرقوں میں نہیں، پھر تم گمراہ بھی نہیں ہوگے، پھر تمہارا اختلاف بھی نہیں ہوگا. جب اللہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اس کو. لہذا دوسری چیز نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. جب بھی اختلاف ہو تو پوچھو اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تیسری چیز، ہم نا آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں طرح طرح کی آراء رکھتے ہیں. دلوں کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، خدورت ہے، عداوت ہے. ہم چغلیاں بھی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو آر بھی دلاتے ہیں، ایک دوسرے کے الٹے نام بھی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، آیت نمبر 10 ہے الحجرات کی. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کی صلح کروا دیا کرو جب آپس میں جھگڑ پڑے. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. اس آیت کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی 2-3 آیات میں ان تمام برائیوں کا ذکر کیا جو اخوت مسلمانوں کے باہمی بھائی چارے میں اختلاف کی وجہ بنتی ہیں، بھائی چارے کو توڑنے کی وجہ بنتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء، اور فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. قریب ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ مرد مذاق اڑانے والے مرد سے بہتر ہو، اور جس عورت کا کوئی دوسری عورت مذاق اڑا رہی ہے عسى ان یکن خیرا منہن، قریب ہے کہ وہ عورت اس عورت سے بہتر ہو. اور اگلی میں فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے الٹے نام نہ لو.
ایک دوسرے کی چغلی نہ کرو. اس سے نیچے آ جائیں ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. وہ ساری برائیاں بیان کر دی جو اخوت مسلم کو توڑتی ہیں. یہ جو ہم جھگڑتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، اس کے اندر جو تیسری وجہ بنتی ہے وہ وجہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کے الٹے نام لینا. نبی کا صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابتدائی اسلام میں مسلمان ہونے والے صحابی، السابقون الاولون سے تعلق رکھنے والے نبی کے صحابی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، ایک بڑا سخت لفظ بولا، جھگڑا ہو گیا، آپس میں اختلاف ہو گیا، کہنے لگے اے کالی ماں کے بچے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ابو ذر غفاری نے لفظ بولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سن لیے، بلال رونے لگ پڑے. اللہ کے رسول نے الفاظ سنے، کہا یا ابا ذر اعیرتہ بامہ، کیا اس کو اس کی ماں کی یاد دلا رہے ہو؟ ان فیک امرؤ الجاہلیہ، یاد رکھ تجھ میں جاہلیت کی باتوں میں سے ایک بات موجود ہے. ہم نہیں کرتے، ہم یہ آرے نہیں دلاتے، ہم غیبتیں اور چغلیاں نہیں کرتے، ہم لوگوں کی تنقید نہیں کرتے. اتحاد مسلم، اتفاق مسلم، اخوت مسلم میں جو تیسری بڑی چیز بنتی ہے، وجہ اور سبب اس کو توڑنے کا، وہ ایک دوسرے کی غیبت، چغلی، عار دلانا، اس کا مذاق اڑانا، اس کا الٹا نام لینا، جن کا اللہ نے سورہ الحجرات میں ذکر کیا ہے. لہذا یہ وہ تیسری چیز ہے، اس سے خود کو بچائیں گے تو اتحاد امت، اتفاق مسلم قائم ہو سکتا ہے. چوتھی بات، وہ بات یہ ہے کہ تکبیر مسلم نہ کریں. جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے، اسے کافر نہ کہیں، اس پر گستاخی کے فتوے نہ لگائیں، اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کریں. آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما، کہ دو مسلمانوں میں سے جس مسلمان نے کسی دوسرے کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے. اگر تو وہ کافر ہے تو وہ تو پہلے ہی ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے. جو مسلمان کی حرمت، مسلمان کی عزت، مسلمان کا وقار چھوٹا وقار ہے. ہم صرف کفر کے فتوے کے ذریعے سے اپنے دل کی آگ کو بجھانے کے لیے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں. لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. اللہ کے رسول نے فرمایا قرب قیامت کی علامات میں سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ قیامت کے دن تم ایک دوسرے کو کافر کہو گے اور ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے، قتل کرو گے ایک دوسرے. لہذا چوتھی بات، تکفیر مسلم نہ کی جائے، مسلمان کو کافر نہ کہا جائے. کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، آپ اس کے عمل سے، اس کے عقیدے سے یا اس کی سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر اس کی ذات سے اختلاف نہ کریں، ذاتی اختلاف نہ رکھیں. صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف ہوتے تھے، محدثین کے، فقہاء کرام کے آپس میں اختلاف تھے، مگر وہ اختلافات ذاتی نہ تھے، وہ مسائل کی حد تک تھے. وہ عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے ایک دوسرے کا. اختلاف رکھتے تھے تو محض مسائل کی حد تک رکھتے تھے. مسائل کی حد تک اختلاف ہو تو اس اختلاف کو دور کیا جا سکتا ہے. ذات کی حد تک اختلاف ہو تو جب تک بندہ مر نہ جائے تب تک اختلاف ختم نہیں ہوتا. لہذا ذاتی اختلاف نہ رکھیں. گزارشات اور بھی تھیں اس موضوع سے ریلیٹڈ، لیکن وقت کی قلت ہے اور باقی پھر لائٹ بھی چلی گئی ہے، تو آپ بھائیوں کا وقت بڑا قیمتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کی باہمی قدورت، نفرت، اس کو ختم کر کے اس کو محبت میں، مودت میں تبدیل کر دے. اللہ رب العزت یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام مسلمان بھائی جو ہیں ان کے دلوں کو جوڑ دے. کیسے جوڑ دے؟ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے نبی کے اصحاب کا تذکرہ کیا ہے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. اللہ نے ان کی دلیل دی، اللہ نے فرمایا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے تھے جیسے رحم کے رشتے جڑے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے جوڑ دے، اللہ ہمیں فرقوں میں نہ ڈالے، اللہ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی بات پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دے. وما توفیق الا باللہ، جزاکم اللہ خیر جزا. مجھے بتایا گیا اس طرح کے انتظامات ہمارے یہ بھائی ہیں رضوان یہ کرتے ہیں، میں ان کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت انہیں توفیق دے. آپ سب بھائیوں کو ان کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے. اور بھائی یہ بات یاد رکھیں، آپ کا وقت پھر وہی بات آ جاتی ہے، مگر ایک سمپل سی بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ مارنے سے پہلے کافر جب تو نہیں پوچھتا کہ یہ کون ہے، تو بھئی آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، نکات میں نے پہلے بیان کیے ہیں، ان پر جمع ہو جائیں. جب قال اللہ و قال الرسول آ جائے تو سر تسلیم خم ہو جائے، تو یہ اتحاد اتفاق کی فضا اس مسجد میں قائم رہے تاکہ یہ اللہ کا گھر آباد ہو سکے. اور اس کی خدمت کرنے والے جو خطیب ہیں، جو قاری ہیں، تاکہ ان کو بھی، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں، وہ بھی اچھے طریقے سے یہاں پر دین کا کام کر سکیں. آپ سب بھائیوں سے استدعا ہے، درخواست ہے
خصوصی دعا کریں اللہ کے اس گھر کے لیے، اللہ کے اس گھر کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے لیے، اور خاص طور پر اپنے لیے بھی کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك